بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طریقے سے عقیدہ ختم نبوت بیان کیا ہے، یہ ہمارا اس حوالے سے دوسرا سلسلہ ہے۔ پہلا جو ہے وہ ہم نے قرآن کریم کی روشنی میں بیان کیا ہے، یہ دوسرا سلسلہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے عقیدہ ختم نبوت کو واضح کیا ہے۔ یہ بات بتانے سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز تفہیم تھا عقیدہ ختم نبوت کا، جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ ختم نبوت سمجھایا ہے، وہ یہ تھا۔ ایک تو یہ کہ آپ نے بڑے واضح الفاظ میں عقیدہ ختم نبوت کو بیان فرما دیا، جس کی عبارت النص ہے، جس میں کوئی کسی قسم کا شک اور گنجائش باقی نہیں رہتی۔ ایک تو یہ ہے کہ واضح الفاظ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ عقیدہ ختم نبوت یہ ہے، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدعیان نبوت جو جھوٹے ہیں ان کا ذکر کیا ہے۔ یعنی جو بھی آدمی دعوی نبوت کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جھوٹا قرار دیا ہے۔ تو ایک تو آپ نے واضح الفاظ کے ساتھ فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور دوسرا آپ نے ان کا جن کا شائبہ ہے یا جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا یا قیامت تک کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جھوٹے مدعیان نبوت کا رد کر کے گویا کہ اس باطل کو شکست دے دی ہے۔ فرمایا کہ اور جو بھی دعویٰ کرے گا وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہوگا۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری چیز مثالیں دے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا کہ کوئی میری طرح نہیں ہے، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اور کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اس کی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عمارت کے ساتھ مثالیں دیں، دیگر حضرات کے ساتھ، افراد کے ساتھ آپ نے وہ مثالیں دی۔ تو اس طریقے سے بھی آپ نے عقیدہ ختم نبوت کا اثبات فرمایا اور باطل کا رد فرمایا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مقامات پر صحابہ کرام کو جب جمع کیا تو وہاں اپنے آخری نبی ہونے کا اعلان فرمایا، اور صحابہ کرام کی جو پریکٹسز رہی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، اس کا مطلب ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی تاکید اور سختی کے ساتھ یہ فرمایا تھا، جس کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شخصیات نے ایسے لوگوں کو فوری طور پر قتل کروایا جنہوں نے دعوی نبوت کیا تھا یا ان کی طرف پیغام بھجوایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا انسان، اس کے لیے شریعت مطہرہ میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارکہ کی روشنی میں کوئی ایسی راہ نہیں ہے کہ وہ نبوت کا دعویٰ کر سکے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اس کا انکار کر دیا ہے اور فرما دیا ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان مبارک جس کو امام ترمذی نے روایت کر کے فرمایا ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، فرمایا نبوت اور رسالت منقطع ہو چکی ہے، اس کے بعد اس کا کوئی تصور نہیں، یہ سلسلہ کاٹ دیا گیا ہے۔ فلا رسول بعدی ولا نبی، میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا نہ کوئی نبی ہوگا۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا بھی ذکر کیا، رسالت کا بھی ذکر فرمایا، اور پہلے لفظوں کے ساتھ فرمایا کہ قد انقطعت، منقطع ہوگی۔ پھر اسی کی تفصیل میں آپ نے فرمایا کہ میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک کے بعد کوئی کسی کے پاس ایسا کوئی رستہ موجود نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت شارع و مقنن اور تعلیمات الہیہ لوگوں تک پہنچانے کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں کو پہنچا دیا ہے کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہے، اب اس کے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ایسے افراد جو بھی تھے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقے سے سمجھایا، صحابہ کرام کو سمجھایا، قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے سمجھایا کہ میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آ سکتا، جو آئے گا وہ جھوٹا ہوگا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے، اور اس کے علاوہ امام ترمذی نے اس کو جامع میں روایت کر کے فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے، ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثًا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت میں 30 جھوٹے ہوں گے، 30 افراد ایسے ہوں گے جو اپنے قول کے سچے نہیں ہوں گے، جو جھوٹے ہوں گے۔
کلہم یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر ایک یہ گمان رکھتا ہوگا کہ وہ نبی ہے۔ اب دیکھیں آقا علیہ السلام ہر چیز آپ نے واضح فرما دی، فرمایا کہ وہ گمان رکھتا ہوگا کہ وہ آخری نبی ہے۔ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میں آخری نبی ہوں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اور کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اب یہاں دیکھیں پہلے جو باطل تھا اس کا رد فرمایا، پہلے ایک ہسٹری بیان کی، کیسے افراد آئیں گے بتا دیا واضح طور پر، کیسے 30 افراد آئیں گے، اور پھر یہ فرمایا ہوں گے وہ جھوٹے۔ کیا ہوں گے؟ جھوٹے۔ اور وہ جھوٹے ہونے کے ساتھ ساتھ وہ یہ گمان رکھتے ہوں گے کہ وہ نبی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی نبی نہیں ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اور کوئی نبی نہیں۔ آقا علیہ السلام نے اس دعوے کا بھی، جو آنے والے لوگ تھے جن نے یہ دعویٰ کرنا تھا، آقا علیہ السلام نے اس کا بھی رد فرما دیا۔ یہ پیارے آقا علیہ السلام نے جو مضبوطی کے ساتھ عقیدہ ختم نبوت اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، تو جو انسان ذرا سی بھی نرم رویہ اس حوالے سے رکھے اور وہ یہ کہے کہ میں انسانیت کے ناطے ایسا کر رہا ہوں، تو اس کی شریعت مطہرہ میں اجازت اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ مذہبی مسئلہ ہے، اور مذہبی مسئلے کو مذہبی انداز میں دیکھا جاتا ہے، اور جو کسی کے ساتھ نرم رویہ رکھنے کی بات کی جاتی ہے تو وہ مذہب میں، مذہب کے حوالے سے کبھی بھی نرم رویہ اس طریقے سے نہیں رکھا جا سکتا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی بات کر رہا ہو کہ آپ آخری نبی نہیں ہیں اور کوئی اور نبی ہے، اور اس کو کسی طرح کے بھی اس میں کوئی رکھنا چھوڑا جائے یا کوئی ڈھیل دی جائے، تو اس کا مطلب پھر یہی ہوگا کہ یہ قرآن ہمارا نہیں ہے، یہ اسلام ہمارا نہیں ہے، یہ تعلیمات ہماری نہیں ہے، اور ہمارا دین اسلام قیامت تک نہیں ہے کہ ایک اور بندے نے دعویٰ کر دی اور ہم اس کو پھر چھوٹ دے رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو بھی آئے گا قیامت تک اور ایسا دعویٰ کرے گا، اس کو امت مسلمہ پہلے کی طرح جھوٹا قرار دے گی، کیونکہ پیارے آقا علیہ السلام کے واضح طور پر اس پر فرامین مبارکہ آ چکے ہیں۔ اسی طرح آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا، آپ نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، مجھے 6 چیزوں میں انبیاء کرام علیہ السلام پر فضیلت دے دیں گے۔ ساری چیزیں آپ نے پہلے فرما دی، اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب، پورا آقا علیہ السلام کا وہ فرمان مبارک۔ آخر میں آپ نے فرمایا وختم بی النبیون، اور مجھ پر سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا جائے گا، میرے بعد اور کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی نے روایت کر اس کو حسن صحیح کہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک، جو قرآن کریم کی آیات طیبات کی وضاحت بھی کر رہا ہے اور اس تمام تر باطل نظریات کا رد بھی کر رہا ہے جو کسی اور نبی کے آنے کا تصور دیتا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے سمجھانے کے لیے واضح طور پر اس کی مثالیں بھی دی۔ اب ایک بندہ ان مثالوں سے بھی نہ سمجھ سکے تو اس سے بڑھ کر بے وقوف کون ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی، میری مثال اور مجھ سے پہلے جو انبیاء کرام ہیں ان کی مثال ایک گھر کسی ہے کہ کسی ایک شخص نے گھر بنایا، فاحسنہ واجمل، اس کو بڑا خوبصورت کر دیا، اس گھر کو بڑا خوبصورت بنا دیا، الا موضع لبنہ من زاویۃ، مگر ایک اینٹ کی جگہ اس کی خالی ہے۔ لوگ آتے ہیں، آ کر دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں بس یہ ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، باقی عمارت بڑی کمال کی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا فَأَنَا اللَّبِنَا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، وہ اینٹ میں ہوں اور میں سارے نبیوں میں سے آخری نبی ہوں۔ یہ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ اس حدیث کو امام بخاری نے صحیح بخاری میں روایت کیا ہے، اور امام مسلم نے اس کو صحیح مسلم میں روایت کیا ہے۔ اب دیکھیں پیارے آقا علیہ السلام نے ایک خوبصورت مثال دے کر سمجھایا تھا کہ ایک چھوٹے سے چھوٹا ذہن رکھنے والا آدمی بھی اس کو سمجھ جائے کہ جس طرح ایک عمارت اور ایک اینٹ کی جگہ خالی ہو، لوگ آ کر دیکھیں کہیں کہ یہ ایک اینٹ لگ جائے تو عمارت مکمل ہو جائے گی، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اینٹ میں ہوں، یعنی وہ میں آخری نبی ہوں، وہ میں، میری ذات وہ ہے کہ جس کی عالم اسلام پوری دنیا میں، پوری کائنات میں ایک کمی محسوس کی جا رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا اور اس کمی کو پورا کر دیا۔ اب اس کے بعد جس طرح اس عمارت میں اینٹ کی کوئی جگہ خالی نہیں ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے آ جانے کے بعد، میری بعثت کے بعد اب اور کوئی بھی نبی آنے والا نہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح الفاظ میں اس کو بیان فرما دیا۔ پتہ چلا کہ جو پیارے آقا علیہ السلام کی احادیث مبارکہ ہیں،
یہ بھی جو احادیث مبارکہ وہ بھی تو وحی الہی ہے نا. آپ دیکھیں نا، سوچیں کہ قرآن پاک وحی الہی ہے اور احادیث بھی وحی الہی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک فرمایا جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، دوسرے مقام پر یہ فرمایا جو ایمان لائے پہلی کتابوں پر اور اس کتاب پر ایمان لے کر آئے. اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو پہلی کتابوں پر ایمان لے کر آئے اور اس کتاب پر ایمان لے کر، اس کا کیا مطلب ہے کہ جو یہ اللہ نے نازل کیا وما انزل الیک، جو آپ کی طرف نازل ہوا، اس میں قرآن بھی ہے، اس میں حدیث بھی ہے. اب قرآن اعتبار سے ہم نے یہ سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو جو حدیث مبارکہ کی روشنی میں سمجھ رہے ہیں کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے. یہ بھی وحی الہی ہے، وہ وحی جلی ہے، یہ وحی خفی ہے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارک ہیں جس میں آپ کی ختم نبوت کو بڑے واضح انداز میں بیان کیا جا رہا ہے. پھر اس کے علاوہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بعثت انا والساعہ کہذہ من ہذہ او کہاتین وقرن بین السبابہ والوسطی. امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے اور امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اور قیامت کو ایسے بھیجا گیا. آپ نے اپنی انگلی مبارک ملائیں دونوں اور فرمایا مجھے اور قیامت کو ایسے بھیجا گیا. یعنی جس طرح ان دو انگلیوں میں کوئی فرق نہیں ہے، اس طرح میرے اور قیامت کے درمیان کوئی جگہ خالی نہیں ہے. اگر کوئی بھی انسان یہ دعویٰ کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ کوئی نبی بن جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک، ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر فرما دیا کہ میرے اور قیامت کے درمیان کوئی فرق نہیں. اس کے علاوہ بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے. اب یہ جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس کا کیا مطلب ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، عمر بن خطاب بھی نبی نہیں ہے، کوئی میرے بعد نبی نہیں ہے. اور تاریخ میں بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ من ذالک ایسا کبھی آپ سے دعویٰ بلکہ ایسا جس نے دعویٰ کیا آپ نے اس کی مخالفت کی ہے. تو اس لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی عظیم الشان شخصیت، اتنی باکمال شخصیت جن سے شیطان بھی بھاگے اور جنوں انس کے شیاطین جن سے بھاگیں، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اللہ کے نبی نہیں ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. تو آج اگر ایک شخص کھڑا ہو کر یہ کہے کہ میں نبی ہوں اور وہ اپنی ذات کو بھی دیکھے، اپنے رہن سہن کو بھی دیکھے، اپنے رعب و دبدبہ کو بھی دیکھے، اپنے وقار کو بھی دیکھے، تو اس کی حیثیت کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اعتبار سے تمام دروازے بند کر دیے اور فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. دیکھیں نا، دو تین باتیں آپ میری یہ ذہن میں بٹھا لیں. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو دیکھیں تو آپ جیسا کوئی حسین ہے تو کسی اور کی ضرورت کیا پڑے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع کامل ہمہ گیر کمپریہنسو سیرت دیکھیں تو کسی اور سیرت کی ضرورت پڑے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع تعلیمات کو دیکھیں، ہمہ گیر عالمگیر تعلیمات کو دیکھیں تو کسی اور کی ضرورت پڑے گی. بات پھر وہی ہے کہ کوئی مکڑی جالا بنا لے کسی بڑے گھر میں اور پھر کہے کہ یہ گھر میرا ہے، یا کسی کو کہے کہ تو اس گھر کو چھوڑ اور آ کر اس گھر میں رہ، تو کوئی بے وقوف ہی ہوگا جو مکڑی کے جالے میں رہے گا. گھر میں رہنے والا انسان مکڑی کے جالے میں کدھر رہے گا میرے بھائی. اس لیے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ چھوٹی چیزیں جو باطل ہیں، جو فاسد ہیں، جن کی حیثیت ہی نہیں ہے، ان کا تصور بھی انسان کے ذہن میں نہیں ہونا چاہیے. اور جہاں پر حسن مصطفیٰ کی بات ہو، جہاں پر کمالات مصطفیٰ کی بات ہو، جہاں پر تعلیمات مصطفیٰ کی بات ہو، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت اور عظمت کی باتیں ہوں، جہاں پیارے آقا علیہ السلام کے مقام و مرتبہ کی باتیں ہوں، جہاں زبان موسیٰ کہہ رہی ہو، جہاں زبان عیسیٰ کہہ رہی ہو، جہاں انبیاء کرام علیہ السلام کی جو زبان اقدس ہیں وہ جن کی عظمت اور رفعت کے گیت گا رہی ہوں، ان پیارے آقا علیہ السلام کے بعد کس چیز کی ضرورت رہتی ہے؟ کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی. نہ آج ضرورت ہے، نہ کل ضرورت ہے، اور نہ قیامت تک کے لیے ضرورت ہے. ہمارا یہ یقین ہے، اعتقاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا، اور نہ ایسا ہو سکتا ہے جو دعویٰ کرتا چلا جائے گا وہ اپنے دعوے میں باطل ہوتا چلا جائے گا.
اللہ رب العزت عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی توفیق عطا فرمائے اور نت نئے پیدا ہونے والے فتنوں کا مکمل طور پر دفاع کرنے کی، عقلی، نقلی، فکری طور پر ہر اعتبار سے دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ساتھ ہمارا اسلام وابستہ ہے، ہمارا قرآن وابستہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل تعلیمات وابستہ ہیں، اور قیامت تک صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اور کسی مکڑی کے جالے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اسی عقیدہ پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔